ان کے خطاب کی جتنا تعریف ہونی چاہیے تھی نا اتنا تعریف نہیں کی گئی، لہذا میں چاہتا ہوں کلام کی شرح کر دوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے اور تعریف کا حق ادا کرے۔ بزرگوں کے منہ سے جڑے ہوئے موتی کمال ہے، کیا بات ہے۔ مجھے ان کے خطاب پر لب کشائی پر جس بات نے دلیر کیا وہ ان کے اسلامی حوالہ جات ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب کے اندر کافی اسلامی حوالے پیش کیے ہیں۔ مثلا جب عدل و انصاف کے اندر مساوات اور برابری کی بات آئی تو مولا علی کا حوالہ پیش کیا جو یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ غلامی کے ساتھ رہنا، اس پر جب حوالے کی ضرورت پیش ہوئی تو میثاق مدینہ کا حوالہ پیش کیا گیا۔ ایسی باتوں نے یہ اسلامی جو حوالے ہیں انہوں نے مجھے دلیر کر دیا کہ اگر شریعت اور عقل کے حوالے سے میں شرح کروں گا تو وزیر اعظم صاحب بھی، ان کی کابینہ بھی، ان کے معاونین مددگار اور ان کے تمام حواری مجھے بہت داد دیں گے۔ اس بات نے مجھے دلیل کی اگر کوئی اسلامی حوالہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی اسلامی حوالے سے رد کرنے کی یا عقل کے حوالے سے رد کرنے کی کوئی جرت نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ جواب میرے سامنے ہے۔ اس سلسلے میں تمام خطاب جو ہے نا پورا، یہ میرے خیال میں تاریخ لکھی ہوئی ہے جو اخبار دنیا میرے سامنے ہے۔ 28 محرم الحرام 1441، 28 ستمبر 2019 کا دنیا لاہور کا اخبار ہے۔ اس میں پورا متن خطاب کا اردو میں موجود ہے، لفظ بلفظ، اور انگلش میں نیٹ پر خطاب موجود ہے۔ میں نے چند جملوں کی تصدیق بھی کی ہے، کہیں ترجمے کے اندر غلطی نہ واقع ہو گئی، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ ترجمے میں کسی مقام پر خطا نہیں۔ دوستان گرامی، اس خطاب کے اندر میں خلاصتاً یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی خطاب ہوا ہے وہ سارا کا سارا یورپ اور یہود و نصارہ کی ترجمانی اور انہی کے معنی مطلب کو پیش کرتا ہے۔ یہ خلاصہ یہود و نصارہ اور یورپ والوں کے معنی اور مطلب کو ہی مختلف الفاظ میں رنگ دے دے کر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں جتنی بھی کوشش کی گئی ہے نا وہ یورپ کو خوش کرنے کی اور یورپ کی ترجمانی کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہم اسلام یا اہل اسلام کی ترجمانی قرار دیں۔ یہ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آگے ثابت کروں گا۔ جب ثابت کروں گا تو پھر انشاءاللہ العزیز جو تعریف کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کمال جملے بولے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے کہا صلاح الدین ایوبی زندہ ہو گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ میرے خیال میں اب یہ میرا ناچیز کا یہ خطاب سننے کے بعد پھر تعریف کرنے کا سوال ہے، پھر مزہ لیں گے آپ لوگ، کمال ہے۔ اور داد دینا انہیں ملاؤں کو، انہیں پیروں کو ہے جی، جنہوں نے ہمیشہ کاسل ایسے سے کام لینا ہوتا ہے
ہے جی خوشامد سے ہے جی پیالے چاٹ چاٹ کر اپنا وقت گزارتے ہیں، ہے جی یہ کاسے لیس لوگ میں ہیں، ان کو آپ نے داد دینی ہے کہ کمال سمجھ اور بصیرت ان لوگوں کی ہے جی حق ادا کر دیا انہوں نے اپنے علم اور بصیرت کا ہے جی اور دماغی روشنی کا کلام کو کیا سمجھے یا تو سمجھے نہیں ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ ان کا تدری ان کا لا تدری فہذا مصیبت وان کنت تدری فالمصیبت اعظم۔ اگر تو جانتا اگر تو نہیں جانتا تو یہ مصیبت ہے، اور اگر تو جانتا ہے تو پھر مصیبت اور بڑھ گئی۔ بیڑا غرق جائے گا تو سمجھ نہیں لگتی۔ افسوس ہے یار اردو کلام بھی سمجھ نہیں آتا، یہ عربی یا قرآن حدیث نہیں سمجھ۔ خدا رسول کے کلام کو کون پہنچے گا اگر اردو کلام کو نہیں سمجھتا؟ پھر میں دوہرا دیتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے بیان کا جو حاصل ہے اس یا یوں کہو کہ وزیر اعظم صاحب کے کلام کا مرجع اور معال وہ سارا کا سارا یورپ کے معنی مطلب کو ظاہر کرتا ہے اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ نے ایسے ہی سمجھنا ہے ٹی وی پہ کوئی پروفیسر بیٹھا ہے اور تبصرہ کر رہا ہے، کیونکہ ممبر پہ مولوی کی بات بہت پریشان کرتی ہے، لہذا آپ نے اس وقت نہ یہ ممبر سمجھنا ہے نہ مجھے مولوی سمجھنا ہے۔ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے پروفیسر سمجھیں، اس کو ٹی وی سمجھیں، بس پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو پہلا جملہ ہے میں اس پر کلام کروں گا، جو اس اخبار کی مین سرخی آپ کہتے ہیں، موٹے لفظ خبردار۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے، یہ کتاب کس سلسلے میں ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ وہ کشمیر کا مسئلہ۔ کشمیر پر جو کرفیو لگا تو وزیر اعظم صاحب اس وقت کشمیر کو چھڑانے کے لیے، کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے یہ کتاب لوگوں کو دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں خبردار، جنگ ہوئی تو ایٹمی ہوگی اور نتائج پوری دنیا بھگتے گی، لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے، ہم لڑیں گے۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ اپنا ذہن دل دماغ نہیں رکھتے، ان کے ظاہری وجود اپنے ہیں لیکن باطنی وجود اپنے نہیں ہیں، وہ بہت خوش ہونا کمال ہو گئی یار، ہم لڑیں گے۔ اور یہاں پتہ نہیں کتنے وہ ایجنسیوں کے اشارے پر جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں اور خدا رسول کے نہ جہاد کو جانتے ہیں نہ ان کے جہاد کے معنی کو جانتے ہیں۔ ان کے نزدیک جہاد کیا ہے؟ صرف ایجنسیوں کے اشارے پر ناچنا، خود بھی ہلاک ہونا، لوگوں کو ہلاک کرنا اور خوب پیسے کھانا اور برکت بنانا، چاہے 6 برجی کا ہو چاہے 4 برجی کا ہو، چاہے ادھر ادھر کا ہو، جس طرح کا بھی جہاز 8 برجی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ اکبر و کبیرہ، جن لوگوں کے ذہن دل دماغ اپنے نہیں، دیکھنے میں اپنے لگتے ہیں، وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ میں خود چل رہا ہوں، لیکن وہ خود نہیں چل رہے۔ بقول اقبال، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من،
گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، سکول کا نوجوان اقبال فرماتے ہیں اگرچہ دیکھنے میں زندہ لگا رہا ہے نا، بڑا فوٹر فوٹر ہو کے باہر نکلتا ہے، بڑا خوش ہو کے چل رہا ہے، ان سمجھتا دھرتی جیڑی ہے میرے پیر نال کمبدی پئی، جدوں دا میں پینٹ چایا اس وقت آسمان زمین مینوں برداشت نہیں کرتا۔ اقبال سمجھتا ہے یہ ہو جاؤں گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے۔ ماسٹر پروفیسر وہ بھی منڈیا سمجھا ہی دیا کرو، بدھو انہوں نے بدھو رکھے بچارے، کچھ تو سمجھا دیا کرو بھی تمہیں اقبال کی نہیں۔ جدوں میں اقبال کو ایسا سمجھایا، اقبال کے دربار سے جانا ہی پابندی ہو گئی، ہوں جان دیں ہی ہو سکتا ہے مزید سمجھا دی تو میں قبر ہی پٹ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل نال ساڈا بول ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہوش اٹھ جاتے ہیں، دماغ ٹکانے نہیں رہتے، یار کی بنے ید مغرور حق آوے تو باطل کا بھیجا نہ نکلے، بول حق ہی کہا۔ اللہ قرآن فرماتا ہے حق باطل کا دماغ نکال دیتا ہے۔ ہاں جی، ساڈی گل اگے دماغ نکل جاتا ہے، کوئی کھلو نہیں سکتا، پیروں میں قائم نہیں رہ سکتا۔ گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفذ 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 نفذ، فرماندا ہے ساڈا سکولی خدا بھاویں ویکھنے زندہ لگ دے، اے جسم اپنا جان انگریز دیے۔ ویسے آپس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ صحیح ترجمہ کیا جائے تو اقبال یہ کہہ گیا جسم اپنا ہے جان انگریز کی، کیا مطلب؟ دیکھنے میں مسلمان ہے اندر سے کافر ہے، کیونکہ کافر کی روح تو کافر ہی ہوگی۔ ان پڑھ جب سکول نہیں پڑھیا پر پتہ نہیں اللہ کے فقیراں دے جوڑے کی کیا ہے۔ میں نہ قسم خدا دی ساری عقل سمجھ پئی اللہ زندہ باد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایسے عقل مند نما بے وقوف، علم نما سراپا جہل، بڑے خوش انہوں نے اٹھا دیا، سر پہ دیکھا ہے لا الہ الا اللہ، ہم لڑیں گے یورپ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہنا، بس انہیں کا ہی کام تھا۔ آج تک نہ کبھی ایسا ہوا نہ ہوگا۔ اس پر ایک ہی بات میں کروں گا، میں پہلے آپ کو ایک اصول اور کلیہ بتاتا ہوں، ضابطہ۔ یہ میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا، میرے پاس کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی بات چھیڑ دی، اس بیان کی۔ میں نے کہا یار میں تو ایک بات جانتا ہوں، اصول جانتا ہوں، وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا یہ جتنے بھی یورپی مفکرین ہیں نا ہمارے، جن کو ہم کہتے ہیں مستغربین، جنہوں نے مغرب کا علم و ہنر حاصل کیا ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں مستغربین۔ اور ان مغرب والے جو
مشرق کے علم و ہنر حاصل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں مستشرقین۔ میں نے کہا یہ جو مستغربین ہیں ان کا ذہن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر یہ کہیں پر کلام کریں گے تو ان کا اصول ہے، اس اصول کی روشنی میں آپ پڑھیں انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ابتدا یورپ کی مخالفت پہ ہوگی، ابتدا یورپ کی مخالفت زوردار بیان ہوگا، ابتدا ایسے لگے گی بس اس کے ساتھ کا تو کوئی صحابہ کے دور میں مل سکتا ہے۔ ابتدا یہود و نصارہ اور یورپ کی مخالفت سے شروع ہوگی، درمیان میں نرمی آ جائے گی، آخر میں جا کر موافقت ہو جائے گی۔ یہ اصول ہے۔ جتنے مستغربین لوگ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، تقریر ہو، بیان ہو، سپیچ، یہ جڑا بھی انہوں نے سپیچ ہوتا ہے نا، پاوے اخبار پہ آئے، پاوے ٹی وی پہ آئے، کسی جگہ پہ آئے، اس کو دیکھے گا تو وہ پتہ کیا ہوگا؟ سنو، ابتدا یورپ کی مخالفت سے، درمیان میں نرمی ہو جائے گی، آخر میں جا کر موافقت ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو پھنسانے کا نا، اپنا ہم نوا بنانے کا۔ یہ جس طرح کے شکاری شکار کرتا ہے تو پرندے کی بولی بولتا ہے، یہ ابتدا اسی سے ہوتی ہے، درمیان میں وہ سختی ٹوٹ جاتی ہے اور آخر میں پوری یورپ کی موافقت اور یگانگاہ طریقہ بالکل پھر وہی ہم نوائی جو کہتے ہیں وہ ہم نوائی۔ یہ اصول ہے، ایمان سے کہتا ہوں۔ وہ دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جو اصول بتایا اور بعد میں اس متن کا مطالعہ کیا، میں نے جب سامنے رکھا کہنے لگے استاد کمال کر دیتی، واقعی یہ بھی اسی طرح۔ میرے دوستو، یہ سب سے پہلا جو جملہ ہے نا، لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم لڑیں گے، پہلے میں یہ ابتدا ہے۔ اب میں آخری جملہ بتاؤں گا، یہ ابتدا ہے، آخری بتاؤں گا، ان دونوں کو ملا کر کوئی نتیجہ نکالے۔ آخری جملہ پہلے کو رد کر رہا ہے، ادھر ہے ہم لڑیں گے، لا الہ الا اللہ ہم لڑیں گے۔ آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ کیا ہے؟ جنگوں سے مسائل حل کرنے والے اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ اب پہلا جملہ یہ ہے جو وہ ہے لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم لڑیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ لڑائی کی دعوت دیتا ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ کلمہ کافروں کے ساتھ لڑائی کی دعوت دیتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر یہ کہنا ہم لڑیں گے، کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ چاہتا ہے ہم کافروں سے لڑیں، لہذا ہم لڑیں گے۔ تو پھر اسلام اور سنو، پھر اسلام کے جہاد کو دہشت گردی کہنے کا کیا معنی ہوگا؟ بولتے نہیں یار، سمجھے؟ ایک طرف یہ کہنا کہ بابا جو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر لڑائی کی، قتال کی، جہاد کی دعوت دیتے ہیں، یہ دہشت ہے۔ اور ایک طرف کہنا کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم لڑیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ لڑائی اور جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ ایک طرف یہ اور ایک طرف وہ دہشت گرد کہنا۔ اسلام کے جہاد کو دہشت گردی نہیں کہنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم لڑیں گے،
لیکن اب پہلا اس جملے کا مطلب یہ ہوا توجہ کہ جنگ سے مسائل حل ہوں گے، ہم لڑیں گے، تم آؤ گے، ہم لڑیں گے، پھر جنگ سے مسئلے حل کریں گے۔ لا الہ الا اللہ ہمیں بزدل نہیں بناتا، ہمیں دلیر بناتا ہے۔ ہم جنگ کریں گے، لڑیں گے اور جنگ سے پھر مسئلے حل کریں گے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ جنگ سے مسئلے حل کرنے والے پاگل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اگر ہم لڑیں گے تو ہم پاگل ہوں گے۔ ایمان سے بتانا، ایک طرف کہنا کہ یہ پاگلوں کا کام اور پہلے یہ کہنا کہ یہ مومنوں کا کام، یہ دونوں جملے کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب بات وہی ہے کہ یہ جو جملہ ہے اس کے پردے میں کوئی چکر ہے، ورنہ آخر میں جا کر جنگ کو پاگلوں کا کام کہنا یہ بتا رہا ہے کہ جو پہلا جملہ ہے اس کے اندر کوئی چکر ہے۔ اب وہ میں چکر بتاتا ہوں۔ جتنا لڑائی، جتنا جہاد، یہ وہ کلمہ فلان، یہ ساری جو تحریک اور بیان ہے، اس کے پیچھے ایک یورپی سوچ چھپی ہوئی ہے، کیونکہ معنی مطلب تو یورپ کا پیش کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا سوچ ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ اور فکر درپر یعنی چھپی ہوئی ہے یورپ کی، کہ انہوں نے ہمیشہ ایک نظریہ جو ہے نا دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ اس پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریہ انہوں نے بنا کر لوگوں کو اسی نہج اور طریقے پہ چلایا۔ وہ کیا نظریہ ہے؟ دو کو لڑاؤ، حکومت کرو۔ بات میں سمجھے یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے، ہم لڑیں گے، یہ صرف انڈیا کے لیے ہے، یورپ کے لیے نہیں ہے۔ اگلی وضاحت بتا رہی ہے جس طرح کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر میں بھی ہوتا تو بندوق اٹھا لیتا۔ خیر اس پر میں پھر کلام کروں گا۔ 80 لاکھ جانوروں کو بھی اتنے دن بند رکھا جاتا تو شور مچ جاتا۔ مودی کو تکبر نے اندھا کر دیا۔ بات صرف مودی پر آ رہی ہے، صرف مودی پر آ رہی ہے۔ اہل یورپ میں کیا وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ کے مقابل نہیں؟ کیا وہ اس کے دشمن نہیں؟ ان کو فریق مخالف کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو یہ وہی سوچ ہے، دو کو لڑاؤ، حکومت کرو۔ یہ دو بھیڑ بکریاں لڑتی رہیں اور بھیڑیا ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ کیا قربان جائے؟ ایمان سے بتانا، سچ سے بتانا۔ کشمیر کا مسئلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، یورپ کے ہاتھ میں، اقوام متحدہ کے ہاتھ میں ہے یا انڈیا کے ہاتھ میں ہے؟ سچی بول۔ اگر انڈیا کے ہاتھ میں ہے تو پھر ادھر جانا ہوتا، ادھر ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں۔ یار بولو تو صحیح یار، تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، حل کرانے کے لیے کدھر جاتا ہے؟ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ چلے گئے، وہ تشریف لے گئے۔ اس کا مطلب ہے جدھر لے گئے تشریف، اس مسئلے کا حل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب انہی کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اگر بگاڑتے ہیں تو وہی بگاڑتے ہیں، اور اگر سنواریں گے تو وہی سنواریں گے، حل کریں گے تو وہی کریں گے۔ تو جن کے ہاتھ میں ہے ان کے ساتھ لڑائی کا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کے ساتھ لڑائی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تو ان کے غلام اور نوکر ہیں۔ غلام کیا لڑ سکتے ہیں؟ ہم غلام ہیں، ہم ٹٹو ہیں۔ ٹٹو جو ہم لتا مارنی شروع کر دیں تو چتر کھان والی گل ہے، بولتے نہیں۔
اور میری گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ اگر کسی مائی دلال میں میرے کتاب کے اعتراض ہو رہا ہو تو بعد آ کر کھلے دل اپنے تمام اعتراضات، اشکالات، شبہات، شکوک جمع کرتا چلا جائے، آخر کے اندر ظاہر کریں انشاءاللہ چشتی ہر ایک شبہ کا پورا پورا ازالہ، لیکن انشاءاللہ العزیز امید بڑی ہے کہ کوئی شک شبہ ایس کنوپی کے نیڑے بھی نہیں ہوگا، کسی بندے کے ذہن سے انہوں نے پھر ہر سوال مقدر کا جواب دیتا چلا جائے گا، یعنی جو سوال اور شبہ اٹھنا ہوگا نا ناچیز کی طرف سے اس سے پہلے ازالہ اور جواب ہوگا۔ میرے بھائی یہ صرف اور صرف یورپ کی ایک چال بازی ہے کہ وہ ہمیشہ وہ بھیڑیا دو بکریوں کو لڑا کر ان کا قاضی اور فیصلہ اور جج بن جاتا ہے، ذرا یا تو تم دونوں کو کھانا پڑے گا یا ایک کو کھانا پڑے گا ورنہ لڑ لڑ کر مر جاؤ گے۔ وہ بھیڑیا جان کر بھیڑیا جان کر کوئی یار پنجابی کی مثال ہے، دو بکریاں بیٹاں لڑ رہی ہیں، بگیار نے فیصلہ کرایا، بگیار کہنے لگا سوچ کے بہت غور فکر تامل کے بعد اسمبلی بٹھانے کے بعد بھیڑیا کہنے لگا بھی بات یہ ہے ہم تو اسی نتیجے پہ پہنچے یا دونوں کو کھانا پڑے گا یا اگر تم دونوں اسی طرح زندہ رہے تو لڑ کر مر جاؤ۔ لہذا دو میں سے ایک کو کھانا پڑے گا، کھانے سے مرتا تو نہیں ہے نا۔ کیا بات ہے، زندگی کے ایسے دوست چاہیے، ذرا بولو تو وہ ساری شرارت صرف اتنی ہے، دو کو لڑاؤ، اسلحہ بکے، فساد پڑے، قتل و غارت ہوتی رہے، سلسلہ جاری رہے، 70 سال ہو گئے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے۔ فیصلہ جن کے ہاتھ میں ہے آدھا ملک پہلے چلا گیا، جس کو بنگال وہ چلا گیا، اسی طرح فیصلے کرتے۔ دیکھو یار عجیب سی بات ہے، وہ کیا ایک علاقہ فتح ہوا تھا پہلے کارگل، اگر ادھر آیا تو فوراً فیصلہ ہوا، وہ ادھر دینا پڑا، جو ادھر رہتا ہے اس کا فیصلہ ادھر آنے کے لیے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ کیسے بنگال بھی چلا گیا، کارگل بھی چلا گیا، اب سمجھ لگی میرے بھائی اس میں کوئی جہاد کی بات نہیں تھی، اللہ نے ایک ہی بات کہہ دی قرآن میں، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنی قسم کھا کے ایمان والوں کے سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہیں، اور آپ کے سامنے اس کے دلائل اور شواہد ایک نہیں ہزاروں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ بڑے دشمن کے ساتھ تو دوستی اور غلامی، دوستی تو کہہ نہیں سکتے، غلامی، اس کے ساتھ تو غلامی کا ہاتھ ہمیشہ بڑھا کر اور قدموں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ کون سا غصہ ہے بھائی؟ میں پوچھتا ہوں، انڈیا خود اپنے ہاتھ میں نہیں، کشمیر اس کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا؟ یار بولو تو صحیح ہے بدھو، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں خدا را کچھ تو سوچو، میں نے کیا جملہ استعمال کیا؟ اگر حقیقت رہا میری ناک کاٹ،
انڈیا کے ہاتھ میں کشمیر کیا ہو سکتا ہے؟ انڈیا خود اپنے ہاتھ میں نہیں. ابتداء لڑنے کی بات، کلمہ پڑا بلے بلے، اور مجھے معلوم تھا نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ لڑنا نہ لڑنا یہ تو پچھلوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اجازت دے نہیں سکتے. اگر اجازت دیں گے تو کسی مخصوص وقت کے لیے ذلت مسلمانوں کی ہوگی، بربادی ان کی ہوگی. آخر میں کہنا پڑا بھائی جنگ سے مسائل حل کرنے والے پاگل ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے وزیر اعظم صاحب کا یہ جملہ آخری انہی کی طرف عائد ہوتا ہے کہ جس وقت انہوں نے پہلا جملہ کہا تھا اس وقت اپنے آخری جملے کی زد میں تھے. پتہ نہیں آپ نے سمجھا ہے. جب وہ آپ پہلا جملہ بول رہے تھے تو اپنے آخری جملے کا مصداق ہو رہا ہے. بس علمی زبان میں یہ کافی ہے. جب وہ پہلا جملہ اپنا بول رہے تھے اس وقت اسی وقت وہ اپنے آخری جملے کا مصداق آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کے ملک میں جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں نا وہ اسی فکر اور اسی سوچ پر مبنی ہوتے ہیں جو یورپ سے دی گئی ہے. دو کو لڑاؤ حکومت کرو، لہذا آپس میں لڑنے کی بات کرنا. ہم تو خدا ہیں، ہم تو تمہارے خدا ہیں. خدا کے ساتھ لڑنے کی کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا بن رہا تھا، تقسیم ہو رہا تھا، تو الیکشن ہندوؤں اور مسلمانوں میں ہوئے، انگریزوں کے ساتھ الیکشن کبھی نہیں ہوئے. یہ کیا چکر ہے؟ انگریزوں نے کبھی یہ الیکشن کیوں نہیں کروایا کہ تم ہمیں مانگتے ہو، چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر چاہتے ہو تو ٹھیک ہم رہتے ہیں، نہیں چاہتے تو ہم چلے جاتے ہیں. یہ کیوں نہیں ہوا؟ بولتے نہیں ہو. ہاں بتاؤ. اگر تم چاہتے ہو ووٹ کرو، ہمیں چاہتے ہو تو ہم رہتے ہیں، ہمیں چاہتے ہو تو ہمارا نظام رہتا ہے. اگر تم نہیں چاہتے، تم ووٹ نہیں دیتے تو ہم نہیں رہتے. انگریز کو الیکشن میں فریق کبھی نہیں بنایا گیا. یہ کیا چکر ہے؟ ہاں بتاؤ. انگریز کو فریق کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہ خدا کی حیثیت رکھتا ہے نا. اقبال مشرق خدا بند سفیدان فرنگی، مشرق جڑا ہے نا، مشرقی لوگوں کا خدا جڑا ہے تو مالک جڑا بنیا ہے نا وہ انگریز بنیا. سفیدان فرنگی گورے. مشرق سے خدا سفیدان فرنگی، مشرق سے خدا سفیدان فرنگی، مغرب کے خدا مشرقی لوگوں کے خدا انگریز ہیں، انگریزوں کے خدا سینسی چیزیں ہیں. واہ واہ واہ. معدنیات، زمین سے نکلنے والی چیزیں، ذخائر، یہ ان کے خدا اور معبود ہیں. وہ ان کو پوجتے ہیں. مشرقی وہ ان گوروں کو پوجتے ہیں. یہ ان کو کیوں پوجتے ہیں؟ ان کو پتا ہے اصل میں ان کا بھی معبود وہی ہے وہ جو زمین میں پڑا ہوا ہے. لیکن یہ اس تک پہنچ نہیں سکتے انگریز کے بغیر. تو یہ انگریز کو کہتے ہیں تجھے ہم پوچھتے ہیں، تو اس کو پوچھتا ہے، چلو تیرے واسطے سے وہ ہمیں بھی ملتا رہے. یہ خلاصہ ساری ذہنیت کا. اسی بھوکے راڑا کے
قسم و ذات کی کر کر کہنا محمد کریم تشریف فرما ہے. ایک صحابی پہاڑ سے سونا لائے، پہاڑ سے نکلا ہوا اتنا سونا لائے. حضور نے فرمایا اس کو دفع کرو، اس پر جمع ہونے والے لوگ بدترین لوگ ہوں. آج دیکھ لو پوری دنیا بدترین بن چکی ہے محض اسی کے پیچھے. نہ ماں کا پتہ ہے، نہ دیدی کا پتہ ہے، نہ خدا کا پتہ ہے، نہ رشتہ دار کا پتہ ہے، نہ دوست دشمن، ہر چیز بھول گئی ہے. ہے میرے کو ہے رشتہ تیرا نہیں ہے میرے سکندر لاکھ لعنت تیرے سکندر. تیرا سکندر ایڈا ہی کتا ہے لانتیا تو بندے نے سور نو رشتہ دے دینا، بندے نو ویکھنے گوارا نہیں کرنا. قسم و ذات بھی کر گیا نا وہ بڑے بڑے آستانے کنجراں نال رشتے جوڑ دے شریف نو ویکھنا گوارا کہڑے دے نام لئیے ایک ہوئے تو پھر جیسے چیف جسٹس حالیہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان ہے جھوٹ قومی مسئلہ ہے، سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے. جھوٹ سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے. قومی شخصی نہیں، 1 2 4 10 بندوں کا نہیں ہے، پوری قوم جھوٹی ہو گئی. یہ دیکھو جھوٹ بڑا قومی مسئلہ ہے. ملک میں سب کو بات لکھا ہوا نا چیف صاحب کا بیان، ملک میں سب کے بعد جھوٹ سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے. بات تو سمجھیے گا. قربان جائیں قلندر کے بولنے میں وہ فرماتے ہیں بھائی ان کے خدا معبود انگریز ہیں، انگریز کا معبود سائنس. یہ ٹیکنالوجی ان کا معبود ہے، گورے ان کے معبود. خدا کا نام نہیں بنائی جائے. یہ قلندر جی یہ جو ہمارے لاہور میں سو رہے ہیں نا انہیں کی بات ہے. شیر سو رہا ہے، ایمان سے کہتا ہوں شیر سو رہا ہے. ہائے ہائے شیر سو رہا ہے. ملا کہتے ہیں داڑھی منڈا کا، وہ داڑھی والے ایسا ایک بول کو نکال کر دکھا کی کریں گے تیری داڑھی ہوئے بولنے دے تو پیڑا ہی بولنے. توجہ ہے. اب وزیر اعظم صاحب کے پہلے موٹے جملے کی شرح ہو گئی، وضاحت ہو گئی کہ نہیں ہوئی. انشاءاللہ اب تعریف کریں گے لوگ. اب تعریف کرنی چاہیے، میں بھی تعریف کروں گا. اگلی بات یہ ہے وہ بہت بڑی بات ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. 1.25 ارب مسلمان ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ جملہ بھی ایسا کمال کا جملہ ہے جی میرے خیال میں لبیک والے اسی وجہ سے خاموش ہو گئے ہوں گے. بعد ہی چھوڑ دی میرے خیال اسی وجہ سے چھوڑ دی ہوگی کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. جب وزیر اعظم کے دل میں رہتے ہیں تو پوری قوم کے دل میں رہتے ہیں، بات تو ختم ہو گئی. لیکن اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے دلوں میں تو رسول رہتے ہیں. اب آپ کو سمجھو ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ توہین کرنے والی عاصیہ ملعونہ اس کو ہم نے باعزت پھولوں کی ٹوکری میں رکھ کر، پھولوں کی سیج پہ رکھ کر باعزت طریقے سے ہم نے پورے پروٹوکول کے ساتھ حفاظت کے ساتھ میرے خیال میں سینکڑوں مولوی مار کر، سینکڑوں مولوی جن کا کوئی نام نہیں لے گا، میں تو لے لیتا ہوں. ہاں جو مر گئے ان کا کسی نے نام نہیں لینا، جن کے کھاتے پڑے ہیں وہ بھی نام نہیں لیں گے. لیکن میں پوچھتا ہوں یہ بکرے مرے گا؟
گستاخ رسول کے پیچھے یہ رسول اللہ کا نام لیوا مر گیا، مار دیا گیا، یہ مار دیے گئے، اس کو باعزت اٹھایا اور باہر بھیج دیا، دل میں تو رسول رہتے ہیں، بولو، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر دل میں رسول رہتے ہیں تو بل پہ رسول کیوں نہیں؟ بل جانتے ہو؟ وہ میں نے وضاحت کی تھی، بیان منظر عام پہ آ گیا، یورپ والوں نے کہا اگر ہمارے ساتھ رابطہ تجارتی لین دین رکھنا چاہتے ہو تو اس کو باعزت بری کر کے باہر بھیج دو، وہ بھیجنا پڑا، مجبوری تھی ہماری، کیونکہ ہمارے دل میں رسول رہتے ہیں۔ تو بتاؤ بھائی دنیا میں منافقت اور کفر کس چیز کا نام ہے؟ اگر کوئی اپنے باپ کے سر میں جوتے مارے محض پیسے کے لیے اور کہے دل میں ابو بس رہا ہے، لاکھ لعنت یہو جے کتے بیٹے نے جیڑا باپ نو حالے دل چ رکھی کھڑا ہے، پیسوں کی خاطر چھتر مرائی جا رہا ہے۔ ایمان سے بتانا بھائی، کوئی باپ کہے گا کہ اس کے دل میں میں رہتا ہوں؟ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ یار سچ بولو ایمان سے۔ اگر یہ بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، 1.25 ارب مسلمانوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، پہلے تو بات یہ ہے کہ آج 1.25 ارب مسلمان کا کیوں نام نہیں؟ کیوں نام نہیں؟ دوسرے ملکوں کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، دوسرے ملکوں نے تو بیان تک نہیں دیا۔ سعودیہ کا کیا بیان ہے؟ کس نے کہا ہے آسیہ ملونہ کو پھانسی دو؟ کس نے کہا ہے؟ کس ملک نے کہا ہے؟ اس میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ مخلوق خدا کے بچے ہیں۔ دوسرا کم تر خدا کے بچے ہیں، یعنی بڑے خدا کے بچے تو وہ انگریز ہو گئے اور چھوٹے خدا کے بچے ہم ہو گئے۔ بتاؤ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے یا مسلمانوں کا بچے کہنا؟ سچی بولو ذرا، یہ کن کا نظریہ ہے؟ عیسائیوں کا بچے کہنا، اولاد کہنا۔ تو کم خدا کے بچے، پہلے ہم یہی سوچیں گے کہ ہم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم مسلمان یہی سوچیں گے کہ ہم کسی گھٹیا خدا کے بچے ہیں۔ پہلے ہم یہی سوچیں گے کہ ہمارا خدا گھٹیا ہے، پھر ہم سوچیں گے کہ گھٹیا خدا کے بچے ہیں۔ بتاؤ، یہ سلطان و کلام نکلا ہے، اس پر تو خصوصی داد کے قابل ہیں وزیر اعظم صاحب کہ وہ خوب داد دی جائے، اور جنہوں نے پہلے تعریف کی ہے میرے خیال میں اس جملے کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، تاکہ پھر اگر پڑھ لیتے تو پھر تعریف کے اور انداز۔ ہاں، لیکن بات وہی انگریزی طوطے والی بات سمجھ آ گئی بھائی؟ گرچہ مکتب کا جوان، واہ واہ اقبال کمال کر دیے تو نہیں یار، اس کو کہتے ہیں نا مفکر اسلام۔ گرچہ مکتب کا جوان، گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، تن اپنا ہے من اپنا۔ توجہ ہے؟
اور یہ 50 منٹ کا خطاب پھر بدل ہوا ہے. ہاں یعنی اسی وقت جس وقت جیسے کہتے ہیں نا الہام ہوتا گیا اور خطاب بھی ہوتا گیا. بل لکھا ہوا اخبار کا 50 منٹ کا پھر بدل. توجہ ہے. اب میرے بھائی بات کو سمجھنا ذرا. اس جملے کی شرح کرنے کے بعد پھر بتاتا ہوں اگلی. جس طرح کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اگر میں بھی ہوتا تو بندوق اٹھا لیتا. اس کا مطلب ہے وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں کہ جب کسی پر ظلم ہو وہ بندوق اٹھا لے تو مجرم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کیا اگر میں وزیر اعظم ہوں مجھ پر ظلم ہوتا میں بھی بندوق اٹھا لیتا. اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھنا قانون کی طرف آنا. قانون کی طرف آنا کسی کچہری میں جانا یہ کیا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. ظلم ہو تو بندوق اٹھاؤ. کیا اسلام کی بندوق کو ظلم کہنے والے اب قانون سے بھی رخ موڑ لیا. ہمیں تو کہتے ہیں کچہری جاؤ اور خود کہتے ہیں بندوق اٹھاؤ. یہ کیسے کر رہے ہیں پھر ہم کچہری کس لیے جائیں. اور اس کا مطلب یہ نکلا وزیر اعظم صاحب نے تو پوری قوم کو دعوت دی ہے بھائی کچہری میں نہ جانا. جب بھی ظلم ہو بندوق اٹھاؤ اور فیصلہ کرو. لو کیا علم و فضل ایسی رہنمائی کر دی. اس کو کہتے ہیں الچھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز. لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. کسی کا معشوق تھا وہ بہت پھنساتا تھا پھنستا نہیں تھا. تو ایک دن زلف میں اس کا پاؤں پھنس گیا تو عاشق کہنے لگا لیجیے بھائی جو نہیں پھنستا تھا آج پھنس گیا. سمجھ لیا. لو آپ اپنے بھائی بتاؤ تو صحیح. اب میں پوچھتا ہوں پٹھانوں پر یا کسی قوم پر اگر ظلم ہو اگر وہ بندوق اٹھائے تو پھر دہشت گرد نہیں کہنا چاہیے. بولتے نہیں یار یہ حق بنتا ہے کہ نہیں. ان کا دیا ہوا سبق ہے. میری تو حاشیہ آ رہی ہے بھائی. میں تو شرح چڑھا رہا ہوں. اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا جی. جو بھی گرفت ہوگی تو انہیں پر ہو سکتی ہے. وہ اچھی پر کیا ہوگی بھائی. میں تو یوں سمجھو بھاشن کہہ رہا ہوں. یعنی اعتقاد نہیں کہہ رہا بھاشن کہہ رہا ہوں. جیسے کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جگہ جگہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی باسن کلام کر رہا ہو تو اس کا عقیدہ شمار نہیں ہوگا. مثلا معتزلی کا کلام ہے معتزلی کا کلام ہے خارجی کا کلام ہے کسی بات عقیدے کا کلام ہے. محشی اس کی شرح کرتا ہے تو شرح کرتے ہوئے اس کا وہ عقیدہ قرار نہیں دیتے. وہ بات اسی طرح اہل حق کا کلام ہے لیکن اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش کی تو اعتراض کرتا ہے وہ بھی بحث ہے. اعتراض کی وجہ سے ہم ممکن نہیں کہیں گے.
کیونکہ بحث کر رہا ہے. تو بھائی میں تو اعتراض نہیں کر رہا، میں تو بحث کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے کلام کا یہ معنی بات نہیں سمجھے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جن پر توجہ، جن افغانیوں پر ملک کے ملک مل کر حملہ آور ہوئے وہ مظلوم تھے، ان پر ظلم، وہ ظلم کی وجہ سے انہوں نے بندوق اٹھائی. جب ظلم کی وجہ سے بندوق اٹھائی ہے تو ہم ان کو دہشت گرد اور مجرم نہیں کہہ سکتے. ورنہ وزیر اعظم کے طور، ورنہ کشمیر کا کیا نام، کشمیر کو کیوں مستثنا کیا جا رہا ہے بھائی؟ کشمیری کیا ہے بھائی؟ کشمیری کو خدا کے الگ مخلوق بنے ہوئے ہیں. ان پر ظلم ہو تو حق ہے ان کا بندوق اٹھانے کا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور سنو پھر ان پر ظلم کیا ہو رہا ہے. سوال یہ ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اگر وہ انڈیا کے ساتھ انڈیا کے قبضے میں رہ جاتے ہیں تو ان پر یہ ظلم ہے. انڈیا کے قبضے میں رہنا ظلم ہے تو پھر تو کتنا کروڑ عوام، 20 کروڑ مسلمان انڈیا میں ہیں. انڈیا کے قبضے میں مسلمان 20 کروڑ ہیں، پھر تو ان کو بھی مظلوم شمار کرنا چاہیے. پھر تو ان کی آزادی کی بھی سوچنی چاہیے. بات نہیں سمجھے ہوئے. بریلی شریف تمہارا کدھر ہے؟ بریلی شریف کدھر ہے؟ اجمیر شریف کدھر ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کا دربار کدھر ہے؟ بولو. مجدد الفسانی نقش بندیوں، مجدد الفسانی کا دربار کدھر ہے؟ تو یہ سب کچھ ادھر ہے. اگر انڈیا کے قبضے میں رہنا یہ مظلومیت ہے تو پھر سارے مظلوم ہیں. ان کی کیوں نہیں سوچتے؟ ادھر سے تو ادھر بغیر اجازت اور بغیر پاسپورٹ کے کوئی آ نہیں سکتا. ہاں سکھ آ سکتے ہیں. اے ہمدردو تمہاری ہمدردی پہ رونا. ایسے عجیب ہمدرد ملے ہو مسلمانوں، ایسے عجیب ہمدرد ہیں، اگر یہ مر جائے تو مسلمانوں کا درد ختم ہو جائے گا. ایمان سے کہتا ہوں، ایسے عجیب ہمدرد ملے ہوئے ہیں، اگر یہ ہمدرد مر جائیں تو مسلمانوں کا ہو سکتا ہے درد ہی ختم ہو جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں، بولو تو صحیح یار. اللہ آخری بات کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. جملے ویسے میں نے ابھی بہت سے چھوڑ دی. مکمل اگر متن پیش کرتا اور اس کی شرح کرتا تو بہت وقت ہوتا، لیکن میں نے سیدھا سیدھا جملے پہ چن کرنا ان پر شرح چڑھائی ہے. اب بات کو سمجھیے گا. اگر خون ریزی ہوئی تو مسلمانوں میں انتہا پسندی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے ہوگی. مسلمانوں سے ہی ستیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی ہوئی تو مسلمانوں میں انتہا پسندی بڑھے گی اور دنیا بھر کے مسلمان کشمیریوں کی حمایت کے لیے نکلیں گے. دنیا بھر کے مسلمان کشمیریوں کی حمایت کے لیے نکلیں گے. میں اب تبصرہ ہر بات پہ نہیں کرنا چاہتا، بس اس مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں جس پر تبصرہ کرنا.
دنیا بھر کے مسلمان وہ انصاف نہ ملنے پر مسلح جد و جہد شروع کریں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب بات کو سمجھنا، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے جب اٹھیں گے لڑیں گے تو مذہب سے تعلق نہیں ہوگا، تو پھر لا الہ پر ایمان ہے اور ہم لڑیں گے، یہ معنی کیا ہوا؟ وہ بتا رہا ہے مذہب بنیاد بنے گا لڑائی کی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا لڑائی سے. کوئی بھی انسان تضلیل کی وجہ سے انتہا پسندی کی جانب مائل ہو سکتا ہے. یار ہماری بھی ادھر بہت تضلیل ہے، ہم مسلمانوں کی بھی ادھر پاکستان میں بہت تضلیل ہے. ہماری تو کیا، ہمارے رسول کی عزت کا یہ حال ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہے. ایسے ہے آج تک کسی گستاخ رسول کو پھانسی دی گئی ہے اور اس شاکان رسول کو دی گئی ہے. بولو یہ تضلیل ہے یا نہیں؟ چھوڑو ہمارا کیا حشر ہوتا ہے. ہمارے لیے تو ایک سپاہی جو ہے وہ بھی وزیر اعظم سے بڑا ہوتا ہے. جو مرضی کرے ہمارے ساتھ، کتوں کے ساتھ لڑا، جتنا مرضی کو لوٹ لیتا ہے، ہماری کو سنتا ہے نہیں. یہ تضلیل ہے کہ نہیں ہماری؟ سچ آپ خود بتائیں، آپ عزت سے رہ رہے ہیں یا ذلت سے رہ رہے ہیں؟ ایمان سے بتانا یار، نہیں جھوٹ نہیں. آپ کی قدر ہے تو پھر حق بنتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا بول ملاؤ یار، کوئی بھی انسان تضلیل کی وجہ سے انتہا پسندی کی جانب مائل ہو سکتا ہے. انتہا پسندی کی تضلیل کی وجہ سے انتہا پسند بن سکتا ہے. اب دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بولو وہ یہی مطلب ہے نا، لڑ پڑے یہ کیا ایسے ہے نا. اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ذلیل ہو کر ذلت کی وجہ سے پریشان ہو کر اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اپنی بات پر رہیے گا. اگر یہ ان سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں، تو بولتے نہیں جائیں. آپ خود کہہ رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر ذلت و رسوائی پر خوش رہیں اور زبان سے کچھ بھی نہ نکالیں. اگر بول پڑے تو پرچے ہو جاتے ہیں. انتہا پسندی تو کہاں رہی، صرف بولنا ہی جرم ہے. اپنی تمام تر ذلت کو ہم برداشت کریں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ انتہا پسندی کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ذلت کی وجہ سے کر رہا ہے. وہ جذبات پہ قابو نہیں پا سکا، لہذا رحم اور مہربانی کے قابل ہے. اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. اس کا حق بنتا ہے اپنے جذبات کے اظہار کا یہ کہنا. اور دوسری طرف خالی بیان پہ، خالی خطاب پہ گرفت کر کے اندر ڈال دینا. ذرا بتاؤ تو صحیح یار، یہ کون کیسا عجیب فلسفہ ہے. پھر بولنے کا تو حق ہونا چاہیے بھائی، آزادی ہے، بولو. تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو بولو. بولتے نہیں ہے. ہاں یہ ہونا چاہیے نا، اس بیان کا تو یہی معنی ہے. اور کیا ہے؟ بولتے نہیں بھائی. اب یہ جو اب بات میں کرنے لگا ہوں نا، جس پر میں نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ. پاکستان میں دہشت گردی کا واویلا بہت ہے. کبھی بیان آتا ہے دہشت گرد داخل ہو گئے، دہشت گرد بھاگ گئے، دہشت گرد پکڑے گئے، دہشت گرد مارے گئے.
ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو ختم کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، ختم ہو گئے بس. یہ وزیرستان ہے، فلان ہے، ہر طرف دہشت گردی ختم کر دی، کچل کے رکھ دیا گیا. وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے، اس میں محفوظ ہے یہی دہشت گرد جب روس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس وقت مجاہد تھے اور امریکہ کی نظر میں مجاہد تھے اور امریکہ میں ہی پلتے تھے، رہتے تھے، کتابیں لکھی جاتی تھی اور سب کی نظر میں مجاہد تھے. پاکستانی مجاہد روس کے ساتھ لڑ رہے تھے. جو ہی پاسا تبدیل ہوا اور جناب روس جو ہے اس کی شکست ہوئی، اس کی شکست تو ریخت ہو گئی، وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. تو اب وہی دہشت گرد بن گئے. پاکستان کو ہر مقام پر اپنے ساتھ رکھ کر امریکہ کا ایسا کر رہا ہے. پاکستان نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا. جب دہشت گرد، جب مجاہد کہا تو ہم نے بھی مجاہد کہا، جب تم نے دہشت گرد کہا ہم نے بھی دہشت گرد کہا. یار میں پوچھتا ہوں خدا را بتاؤ تو صحیح، اوے مردہ قوم، اوے اپنے پراواں اور چڈیلا شالا تیرے خدا نو، تیرے ٹھڈ نو خدا مٹی نال پڑے. پتہ نہیں کدوں تیرا دولت پڑی تھی. دو روٹیاں اندر جاندیاں نے، تن کو کھانیاں پیندیاں نے، اتو جوارش فلانی شہ ہاض مولا تھلے نہیں چل رہی. دو روٹیاں تیریاں تھلے نہیں لیندیاں تے ظلم نہیں کرائی جانا کہ ادھروں وہی مجاہد نے، پھر وہی دہشت گرد نے، وہی ظالم نے، وہی ڈاکو نے، وہی بدماش نے. مار دو، نسل مار دو، بچے مار دو، ہر شے مار دو. ہاں جی. اور میں پوچھنا، امریکہ کہے تو مجاہد، امریکہ کہے تو دہشت گرد، امریکہ کہے ظالم، امریکہ کہے مظلوم. اپنے بھائی کو امریکہ کے کہنے پر یہ عجیب و غریب نام دینے والے ظالموں کو سوچو. یہ وزیر اعظم کا بیان ہے. اور سنو، یہ گاؤ ماتا نے جن مولویوں کو اٹھایا اور ادھر لے گئے اسلام آباد، یہی بیان تھا جس نے تھوڑا سا ان کو عتاب میں کر دیا، بلکہ عقاب میں کر دیا. تو پھر صاحب نے معذرت وغیرہ کر لی، وہ مولوی چلے گئے، بات پھر آج اسی طرح ختم. بول. اب سمجھ آئیے؟ آپ نے سمجھا نہیں؟ اشارے کے آپ اشارہ نہیں سمجھتے، آپ لوگ اشاروں کو نہیں سمجھتے. یہی جملے تھے جنہوں نے پاکستان کے خدا کو ناراض کر دیا کہ یہ کیا بھید کھول دیا، لیکن وہ کھول دیا. خدا کا یہ کام ہے، وہ منافقوں کو چھپنے نہیں دیتا، وہ کھولتا ہے، وہ کھولتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں، جب تمہیں معلوم ہے یہ سارا کھیل امریکہ کا اور تمہارا ہے، تو مدرسوں کی چھان بین کیوں کرتے ہوئے؟ تمہیں تو پتہ ہے وہی مجاہد تھے، وہی دہشت گرد. مجاہد تھے تو امریکہ کی موافقت اور غلامی کی وجہ سے، دہشت گرد بن گئے تو امریکہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اب ان کا مجاہد ہونا اور دہشت گرد ہونا وہ تو امریکہ پر موقوف ہے، تو ہمیں کیوں ظلم کا نشانہ بناتے ہو، ہماری تلاشی کیوں کرتے ہو؟ شالا تے خدا قہر پاوے تہاڈا ککھ نہ رہے. تساں سانو کی بنایا ہوا ہے؟ وہ تہاڈا ککھ نہ رہے خدا. تہاڈیاں بلڈنگاں ڈگن جویں پچھلے 12 زلزلے وچ گیا سارے تہاڈیاں لاشاں کتے دھوندے رہے، ساڈی ہوئی ہوا نکلے گی. سارا کچھ ڈرامہ ظلم تہاڈا ہوگا.
پاؤ مدرسے دے تلاشی دو مولوی کتنے مولوی ہے کیوں اور مولوی کا ایسا مکالا مجال کے بول ہاں یہ صرف آ چاہیے معلوم ہو بھائی یہ دوہرا ظلم کا نشانہ ہمیں بنا رہے ہیں. ایک طرف ہمارے مسلمان مار دیے ان کو کبھی ادھر استعمال کیا کبھی ادھر استعمال کیا دونوں طرف استعمال کر کے ان کے بچے خاندان و ہر شے کو تباہ کر کے پھر ہمارا پیچھا کر لیا مسلمانوں کا پیچھا کر لیا داڑھی والے کا پیچھا کر لیا شرم نہیں آتی کتے داڑھی والے کا پیچھا کر لیا داڑھی والا یہ اور لعنتی خنزیر استعمال کرنے والا وہ استعمال ہونے والا تو مجرم داڑھی والا کیوں بن گیا ہے داڑھی والے کی تلاشی ہو رہی ہے وہ لعنتی سور داڑھی والا نیچے اترے گاڑی سے کیوں ہے کتا کیوں اترے نیچے بغیرت کا بچہ تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بتا تو ہے سارا ڈرامہ تیرا ہے لعنت ساری تیری ہے تمہیں معلوم ہے کون استعمال ہوئے کیوں استعمال ہوئے پہلے مجاہد تھے شہید تھے پھر حرام موت کیوں اتنا فتوا بدل گیا تیرے باپ کی مرضی ہے قرآن باپ میں ہے تیرے یہی خود کو حملے کرتے تھے روس میں تو مجاہد تھے اس وقت خود کو حملے نظر نہیں آتے تھے اب جب رخ امریکہ کی طرف ہو گیا ٹھیک کہہ گئے اقبال ان کے خدا انگریز ہیں ان کے خدا انگریز ہیں جس طرح وہ حکم کرتے ہیں یہ اسی طرح چلتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں ہمارا خدا اللہ ہے محمد الرسول اللہ ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی ان کو چھیڑنا جن کو چھیڑتے رہتے ہو ہم تمہاری رگ رگ جانتے ہیں افکار زمانے کے جبی ہو تو خفی ہو افکار زمانے کے جلی ہو کے خفی ہو چھپتے نہیں مرتے قلندر کی نظر سے بھائی ہمیں نہ چھیڑنا ہم مسکین درویش لوگ ہیں ہم بدماشی نہیں جانتے بات کو سمجھنا بدماشی نہیں جانتے لیکن بدماشوں کی رگ رگ جانتے ہیں جی حضور جوڑے پاک میں صدقہ ساری ایک گل تھوڑی آنکڑا کٹ لگے گی جیسے مجھے کہنے لگے یا چیز کی گالیاں نکالتا میں نے کہا ضرور نکالتا ہوں میں کب مارتا ہوں میں گالیاں نہیں نکالتا میں نکالتا ہوں لیکن بتاؤ میں گالیاں نکالنے کی وجہ سے اگر اچھا نہیں لگتا تو سکولی لوگ لڑکیاں نکالتے ہیں یہ سکولی طبقہ لڑکیاں نکالتا ہے عزتیں نکالتا ہے عورتیں نکالتا ہے ایسے ہے جو لڑکیاں نکالتا ہے وہ اچھا لگتا ہے جو گالیاں نکالتا ہے وہ بھی ان کو جو لڑکیاں نکالتے ہیں میں ان کو گالیاں نکالتا ہوں عزت والوں کو نہیں نکالتا عزت کے دشمنوں کو گالیاں نکالتا ہوں تو میں مجرم کیوں ہوں بھائی ان کو لڑکی دے دیتے ہیں میری بات نہیں سنتے
اس کو کہتے ہیں کتے کی پرہیزگاری، کتے والی پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں۔ شیخ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ جامی فرماتے ہیں کتے کی پرہیزگاری کا قصہ بیان کیا انہوں نے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کے ماموں جی بادشاہ تھے ایک علاقے کے، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ بادشاہ صاحب چلے گئے اپنے ملک شہر سے باہر کسی دامن کوہ میں، پہاڑ کے اندر چلے گئے اور ادھر جا کر دیکھا کہ بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہی لباس میں بڑے فخر کے ساتھ پوچھنے لگے، بزرگ یہ بتا میری نماز اس لباس میں ہو جاتی ہے؟ یہ بادشاہانہ لباس ہے، میرا اس میں نماز میری ہو جاتی ہے؟ وہ ہنس پڑے، بزرگ ہنس پڑے۔ انہوں نے بادشاہ نے کہا بھائی کیوں ہنسے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس وجہ سے ہنسا ہوں کہ مجھے آپ کی پرہیزگاری کتے والی نظر آئی ہے۔ اس نے کہا کتے والی کیسے؟ انہوں نے فرمایا کتا ہر حرام پلیت، ہر پلیت چیز کھاتا ہے، نالیوں میں منہ مارتا ہے، مردار کھاتا ہے، پلیتی میں رہتا ہے، لیکن جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہیں چھینکے نہ پڑ جائے۔ فرمایا تو ہر حرام کھاتا ہے، ہوں پیشاب لتاں چکن لگتے ہیں، میرے پاگل کرنا ہے۔ بات فقیر کی گل سی، اس لیے بادشاہ منافق نہیں سن، حضور کی عزت نال منافق نہیں سن، دین کی عزت نال منافق نہیں سن، گناہگار فاسق سن، منافق نہیں سن۔ جب فقیر کی گل کی چوٹ بجی نہ رو رو کے بادشاہ تھلے ڈگ پیا، فرمان لگے آج تو بعد بادشاہی جانے تو دنیا جانے، آپ تیرے قدم شکایت آپ اتنے ہی رہ گئے، اللہ کے فقیر بن گئے۔ ایڈے فقیر بنے کہ انہوں بزرگوں کو جڑا دعا کراؤنا ہوتا سی نا، آپ فرماندے سن کے لیے یہ کو دعا کراؤ، یہ سچی دنیا چھڑ کے بیٹھے۔ یہ بات شیخ جامی نے نفحات الانس کتاب میں لکھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ کتے والی پرہیزگاری ہم جانتے ہیں بھائی، ہمیں نا پرہیزگار بن کر کے دکھایا۔ ایک طرف عزت دے دیتا ہے، دوسری طرف عزت کے دشمن کو گالیاں نہیں دینے دیتا، کہتا ہے بے حیائی ہے یار، یہ کیا تہذیب کے خلاف ہے۔ اچھا تہذیب کے وہی مطابق ہے، وہ تہذیب کے مطابق ہے جو لے جاتا ہے، پھر کبھی خالی ہاتھ بھیج دیتا ہے، کبھی نہیں بھیجتا، کبھی بھر کر بھیج دیتا ہے، کبھی خالی بھیج دیتا ہے، ہر رنگ میں بھیجتا ہے۔ تو وہ ان کا سب کام جائے۔ گالیاں کیا ہوتی ہیں؟ گالیاں یہی ہوتی ہیں تیری عزت کو فلان یہ کرے فلان وہ کرے، جو معلوم ہوا جو کرنا ہے وہ برا کام ہے سب سے زیادہ، کیونکہ گالیاں اسی وجہ سے بری بن رہی ہیں کہ وہ کام کرنے کا ذکر ہوتا ہے اس میں، تو جو کرتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، جو ان کو گالیاں نکالتے ہیں وہ برے لگتے ہیں۔ تو یہ کتے والی پرہیزگاری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور بات سمجھے میرے بھائیوں، میرے بھائی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ایک ظلم نہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے مسلمانوں کو امریکہ کمینے کی خاطر استعمال کرنا کفر کے لیے، دوسری طرف پھر انہی کو ظلم کا نشانہ بنا کر دہشت گرد کہہ کر ظلم کا نشانہ بنا کر قتل عام ان کا کر دینا، اور پھر ظلم ستم یہ کہ جو کوئی مدرسہ ہے پھر اس کے پیچھے پڑ جانا، مولوی کے پیچھے پڑ جانا، ہر دین والے کو بدنام کرنا، یہ سب بدماشی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ ایمان سے کہتا ہوں، میری اس ملک میں سیاہ داڑھی تھی، بچہ ہوا سیاہ داڑھی ہوئی، سفید ہو گئی، سفید سے کالی کر کے بیٹھا ہوں، ہاں جی
یہ گنجے پھنجے سب جو ہیں یہ میری نظروں سے گزرے ہوئے ہیں، ان کے اتار چڑھاؤ اس ملک میں سب دیکھ چکے ہیں، گرم ٹھنڈی سب دیکھ چکے ہیں۔ ہاں جی، میں ایمان سے کہتا ہوں یہ لوگ سوائے اسلام دشمنی اور اس مسلمان دشمنی کے اور کچھ نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ لالچی آنکھ اندھی ہوتی ہے۔ بس ایمان بس ہمیں جو نظر آتا ہے بعد اس وجہ سے ہماری آنکھ لالچی ہے۔ کہتے ہیں جب پرندے کے دل میں دانے کی لالچ ہوتی ہے تو اس کو جال زمین نظر آتا ہے اور پڑا ہوا دانا وہ اللہ کا دیا ہوا رزق نظر آتا ہے، لیکن جب لالچ سے پاک ہو تو اس کو تار تار نظر آتی ہے کہ یہ جال ہے، یہ زمین نہیں ہے، یہ خوراک نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں ہے، اس کمینے نے پھنسانا ہے۔ صرف اتنا سی بات ہے۔ آج کل کیونکہ لالچی آنکھ ہے اس وجہ سے حقیقت دیکھتی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے جس نے اللہ کے فقیروں کے جوڑوں کو صدقہ لالچ اٹھا کر پھینک دیا وہ ہمیشہ حقیقت کو عقابی نظر سے دیکھ لیتا ہے۔ مراحیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ قلندر فرمانا ہے ابراہیم خلیل اللہ والی نگاہ بڑی اچھی پیدا ہوتی ہے، براہیمی نظر مشکل سے ہوتی ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے سڈا کلندر اقبال فرماؤں ہے جلا ابراہیم علیہ السلام والی نگاہ بڑی میرا منڈا ملنے والا سی میں کہنا سرکار میں اینا پڑھ گیا کہ میرا فلان لگن کا ارادہ ہے کہ خدمت کرن کا ارادہ ہے۔ میں کیا حضور جن بھی قوم کے گاتے بلاواں پہ نا یہ ساری خدمت کے جذبے نال ہی گئی سن۔ میں کہ تم میرے نہیں چار سکنا کسی ہور چار میرے تو یہ فتوا کدی نہ لوی امت کی تباہی کا تینوں برباد کرا امت برباد کرا میں کہ جیڑا میرے ویکھے گا نا وہی آتا میں خدمت واسطے گیا سا رولا اندروں اندروں صرف تنخواہ اتوں سے خدمت یہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ میں کہ بھراوا جو مرضی کرنا ہے اپنی ثواب دی کری میرے تو اجازت لگی توبہ 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 میں پاگل ہوا ہے کام کی اجازت سمجھ نہیں آئی۔ میرے بھائیوں میں حکومت پاکستان کے کانوں سے یہ بات نکالنا چاہتا تھا کہ یہ نہ سمجھنا ہم تمہارے کردار کی حقیقت یا اس کے باطن اور افکار کے باطن کو ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں لیکن ہم فسادی نہیں کہ قتل و غارت کریں، دہشت گردی جس کو تم کہتے ہو تمہاری طرح وہ کریں، ہمارا یہ کام نہیں۔ ہمارا کام حقیقت سمجھنا ہے اور حقیقت بتانا ہے۔ آپ لوگ جو کرتے ہیں دوسروں کو ساتھ کرتے رہیں کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ ہم آپ کی برادری سے 100 بار توبہ کرتے ہیں۔ جی اللہ تعالی ہمیں آپ کا برادر نہ بنائے کیونکہ آپ اپنا وجود نہیں رکھتے، آپ کا تن اپنا ہے من اپنا نہیں ہے۔ بولتے نہیں تیرا وجود سراپا تجلی کلندر فرماتا ہے تیرا وجود سراپا تجلی کہ تو وہاں کی عمارت
تعمیر. اقبال فرماتا ہے اس کو کیا تو سر تو پیرا تک انگریز لگنا کیوں؟ تو کسے مسلمان مستری کا بنیا نہیں، تو انگریز مستری کا بنیا ہے. اس واسطے تینوں اگوں ویکھیے پچھوں ویکھیے سجوں ویکھیے کھبے ویکھیے جدھروں ویکھیے تو وہی نقشہ پیش کرنا ہے. لہذا سجنا اساں یہو جہے برابر بننا گوارا نہیں کرتے. اساں صرف اور صرف سرکار کی غلامی پسند کرنے بے غیرت دی یاری نالو توجہ ہے. اصا سکھی کھان دے آدی ہے، رکھی کھان دے آدی ہے، اوکھے سوکھے رہن دے آدی ہے، مگر کفر دی غلامی دے آدی نہیں. سانو کوئی ہوئے سانو کوئی ذبح کرنا آئے نا رسول دی شرع دی چھری لے کے آئے. ہاں جی اللہ دے فضل نال حضور دی شرع دی چھری لے کے آئے گا. اسا پہلو ہی سر کٹ اگے لمبا کر دیں گا. جی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قربانی دا ارادہ فرمایا اونٹاں دی قطار لگی سی، سرکار نے چھرا مبارک پھیرنا سی. کدوں حج دے موقع دے کملی والے سرکار دے ہاتھ جدوں اونٹاں نے چھرا بیٹھیا اپنی پاؤں حضور لے کے سر لینا سی. یہی کہتا سی تو پھر چھری میرے گلے پر بتا، تو پھر چھری میرے گلے پر بتا، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو. سانو کوئی چھری پھیرنا ہوتا سر رسول کی لے گیا اصا کسی کسی نے کراشن نال مرن والے نہیں. اصا محمد کی شریعت کی چھری نال انگریزی کتوں کے نال تجارتی تعلقات رکھنے والے خدا رسول کی عزت کے بے وپار بنو، بے پار بنو، تاجر وپاری بنو. اصا نہیں کوئی وپار جاننے. کملی والے تاجر تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے مومنوں دے مال جان میں لے لینے. اسا وپاری نہیں کوئی رکھنے بول مرے اسا سودا جان دا کیتا ہوئے. خبردار اپنی ہرس و ہوس کا نشانہ بنانا سانو نہ کرنا. اپنی ہرس و ہوس کا نشانہ بنانے کی ہمیں کوشش نہ کرنا. لالچ ہے نہیں چلتا ملک فلان نہیں ہوتا. تم جانو تمہارا ملک جانے. ہم تو اللہ کے فضل سے پہلے بھی ایسی لالتوں کے بغیر چلتے رہے ہیں، اب بھی چل سکتے ہیں. ہم نہیں چل سکتے تو اللہ رسول کی رحمت اور کرم کے بغیر نہیں چل سکتے. اس موضوع پر اگر ناچیز کلام کرے تو
پھر 3 گھنٹے چاہیے. بس وزیر اعظم صاحب کو امید ہے یہ شرح پہنچے گی اور مجھے داد دیں گے، میرے پاس پیسے بھیجیں گے. تو کمال ہے، میرے کلام کو سمجھا ہے تو تو ہی سمجھ. ایمان سے کہتا ہوں وہ داد دینے پر مجبور ہے. ہاں جی، وہ کہیں گے اگر میرے کلام کو سمجھا ہے تو تو ہی سمجھ. پہلے بھی ان کے کلام کی میں ہی شرح کرتا رہا ہوں. خاتم النبیین کی شرح بھی میں نے ہی کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. بات صورت یہ آپ کی سب مہربانی ہے، آپ قوم کی مہربانی ہے. ان کو اس مقام پر بٹھانا کہ ان کا ایسا متن متین کلام بن جائے کہ جس کی شرح سوائے ہمارے کوئی نہ سمجھ پائے. جی آپ لوگوں کی مہربانی جی، ورنہ تو وہ بلے اور گیند والے ہیں. اللہ جل شانہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی پناہ میں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.